کہ امریکہ نے ہندوستان کو جواب دے دیا ہے. امریکہ ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا. ہندوستان چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو نیچا دکھائے، لیکن اس نیچا دکھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا ہے. را کی اپنی کیلکولیشن، اور را کی ہمیشہ کیلکولیشن غلط ہوتی ہے. یہ دنیا کی واحد تھرڈ کلاس انٹیلیجنس ایجنسی ہے. میجر گورو آریہ اس کا نام ہے. وہ اس قدر گھٹیا شخص ہے. تو میجر تھا، تجھے ایک بریگیڈیئر نے پکڑا، تو نے اس بریگیڈیئر کو میں عدنان حیدر آزاد خبر کے ساتھ، اور ہندوستان کے ہوش اڑا دیے ہیں ہم نے. ہماری فوج تو جب آئے گی پاکستان کا میڈیا، سوشل میڈیا، ٹیلی ویژن میڈیا، اس نے ایسے حواس باختہ کیا ہے ہندوستان کو کہ ہندوستان مجبور ہو گیا کہ پاکستان سے بیٹھے یوٹیوبرز کو، پاکستان کے نیوز کو، پاکستان کے ٹی وی چینلز کو ہندوستان کے اندر یوٹیوب پر بھی اس کا کانٹینٹ بین کر دیا گیا ہے. پہلے شاید کل تھا، وہ 16 یوٹیوب چینلز کو بند کیا گیا تھا. آج شاید وہ تعداد سینکڑوں سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. جو بھی کانٹینٹ پاکستان سے آ رہا ہے وہ اتنا دل کو لگ رہا ہے ان کے کہ وہ ان کا دل کرتا ہے کہ کہیں خودکشی کر لیں، پانی میں ڈوب مریں. کیونکہ نعرے اتنے مارے تھے، ایسے نعرے مارے تھے کہ جیسے پتہ نہیں کہاں پاکستان کو اکھاڑ کے کہاں پہ لے جائیں گے. کسی ایک نعرے پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. امریکہ میں پوری لابنگ کی جا رہی ہے، اور اس لابنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ سیکیورٹی کونسل کی جو سٹیٹمنٹ تھی اس میں لفظ جموں اینڈ کشمیر آیا. جب لفظ جموں اینڈ کشمیر آیا تو ہارٹ اٹیک ہو گیا نریندر مودی کو. وہ ایسا ہارٹ اٹیک ہوا کہ 2 دن سے 3 دن سے مودی صاحب غائب ہیں. ہر جگہ ان کا اشتہار لگا ہوا ہے تلاش گمشدہ کا. اور امریکہ میں بھرپور انداز سے لابنگ کرتے نظر آ رہے ہیں یہ ہندوستانی، اور کسی طرح کی کامیابی نہیں مل رہی. اطلاعات یہ ہیں، اور یہ کنفرم اطلاعات ہیں. میں اس کو کل بھی میرے پاس اطلاعات تھی، لیکن میں نے کل نہیں بتایا تھا کیونکہ میں اس کو کاؤنٹر چیک نہیں کر پایا تھا. تو آج واشنگٹن اور نیو یارک میں تمام خبری جو میرے اخبارات کے ذرائع ہیں، صحافی ذرائع ہیں، اور کچھ ریسورسفل پرسنز سے یہ بات ری چیک کر لی گئی ہے کہ امریکہ نے ہندوستان کو جواب دے دیا ہے. ہندوستان کی خواہش تھی کہ امریکہ کہیں نہ کہیں ان کی بیک پر کھڑا ہو اور ان کو ایک سگنل دے کہ ہندوستان پاکستان پہ حملہ کرے. لیکن امریکہ نے منع کر دیا ہے کہ پاکستان پر ہندوستان حملہ کرے گا تو امریکہ ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا اور ہندوستان کے موقف کی تائید نہیں کرے گا. اور ہندوستان ایسا خوف زدہ ہے کہ وہ جڑے لے کے آئے سن نا رافیل، اپنی طرف سے بڑا تیر مارا تھا، وہ انہوں نے بحری بیڑے کے اوپر رکھے، ایک ہی اکلوتا بحری بیڑا ان کا، اور وہ نا ہمارے سمندری سرحد کے پاس گھومتا خوف اتنا ہے کہ پاک بحریہ کے 2 جہاز اس روٹ پر گئے. ایئر فورس کے جہازوں نے اپنی ہی فضا میں ایکسرسائزز شروع کی، پروان بھری. تو ان کا وہ جو وکرانت صاحب تھے، وہ جو ایئر کرافٹ کریئر ہیں، وہ اس قدر خوف زدہ ہوئے کہ وہ سمندر چھوڑ کے ہی بھاگ گئے. تو اوقات تو آپ کی اتنی ہیں. ہندوستان چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان کو نیچا دکھائے، لیکن اس نیچا دکھانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہا. یہی وجہ ہے کہ وہ اب اس قدر خوف زدہ ہو چکا ہے کہ وہ پاکستان کا کانٹینٹ بھی ہندوستان میں لینڈ نہیں ہونے دے رہا. تو پاکستان کا جہاں سے بھی کانٹینٹ ان کو نظر آتا ہے اس کو وہ مکمل طور پر بین کر دیتے ہیں. امریکہ سے امیدیں تھیں، وہ امیدیں اب ان کی دم توڑ گئیں. تو اب رستہ بچا کیا ہے؟ ہندوستان کے اندر اتنا پریشر بلٹ اپ ہو چکا ہے کہ نریندر مودی جو منہ چھپائے بیٹھے ہیں پچھلے 3 دنوں سے، ان کے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں کہ سوائے کچھ نہ کچھ ایڈونچر یا مس ایڈونچر ٹائپ کچھ کریں. اور وہ مس ایڈونچر نریندر مودی کو پتا ہے کہ اس کے گلے پڑ جائے گا. بھائی جب آپ کی تینوں فوجیں آپ کو کہہ دیں کہ ہم پاکستان سے لڑنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہیں، دنیا آپ کو کہہ رہی ہے کہ پاکستان پہ حملہ کرو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، تو پھر کاروائی کیا ڈالی ہندوستان نے؟ ہندوستان اپنے آپ کو مودی سرکار بہت شاطر اور چلاک سمجھتی ہے. فوراً سارے کنیکشن جوڑے افغانستان والے، اور افغانستان کے کنیکشنز پہ کیا انہوں نے. افغانستان کا صوبہ ہے خوست اور پکتیا. یہ وہ صوبے ہیں جہاں پہ جتنا کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے وہ تمام انڈین کمپنیز کے پاس ہے. اور آف کورس انڈین کمپنیز کے پاس ہے تو میجورٹی آف را آپریٹرز وہاں پر ہیں، را کے آفیسرز وہاں پر ہیں، را کے آفیشلز وہاں پر ہیں، جن کا سارا کام ٹی ٹی پی کو فیسیلیٹیٹ کرنا اور پاکستان کو پر پریشر بنائے رکھنا اور پاکستان کے خلاف تمام کاروائیوں کرانے کی جو ساری پلاننگ ہے وہ بیٹھ کے کرنا ہے. تو انہوں نے کیا انہوں نے 25 26 اور 27 25 اور 26 کی رات، 26 اور 27 کی رات، 27 اور 28 کی رات ٹی ٹی پی گروپ کی شکل میں افغانستان بارڈر سے انفلٹریٹ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، اور گروپ کی شکل میں. اس دفعہ گروپ 10 12 15 کا نہیں تھا، 50 سے 70 لوگوں کا گروپ تھا.
کیونکہ ان کو لگا تھا را کی اپنی کیلکولیشن، اور را کی ہمیشہ کیلکولیشن غلط ہوتی ہے، اور سدھی جمع تفریق نہیں ہوتی. یہ دنیا کی واحد مطلب تھرڈ کلاس انٹیلیجنس ایجنسی ہے کہ 2 جمع 2 نہیں کر سکتی. انہوں نے کہا جی سارا پریشر تو ہم نے ڈال دیا لائن آف کنٹرول پہ، تو پاکستانی فوج بڑی گھبرائی ہوئی ہے اور وہ لائن آف کنٹرول پہ، تو ہم یہاں سے ٹی ٹی پی کو بھیجتے ہیں. تو پتہ کیا لگا، جب 50-60 لوگ ٹی ٹی پی کے پاکستان کے بارڈر میں گھسنے لگے تو ہمارے شیر جوانوں نے ایسی ضرب لگائی کہ ساروں کو موت کے گھاٹ اتارا. کتے کی موت مارا ہے ٹی ٹی پی والوں کو، کتے. تحریک طالبان پاکستان کے وہ لوگ جو پاکستان میں دہشت گردی کرنا چاہتے تھے، جن کو را نے کہا فیسیلیٹیٹ کیا کہ یہاں سے انفلٹریٹ کرو، پاکستانیوں نے، پاکستانی جوانوں نے، پاکستانی سپاہیوں نے، پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے ان کو 3 راتوں میں انہوں نے کوشش کی. تینوں راتوں میں 26 اور 27 کی رات، 25 اور 26 کی رات، 26 اور 27 کی رات، 27 کی 28 کی رات، تینوں راتوں میں ان کی انفلٹریشن کو ناکام بنایا گیا. نہ صرف ناکام بنایا گیا بلکہ ان کو کتے کی موت مارا گیا. تو را اور ہندوستان کے لوگ جب بھی، ہندوستان کی اتھارٹیز جب بھی پاکستان کے خلاف اس طرح کے ناکام اور گھٹیا اقدامات کریں گے تو ان کا خمیازہ یا تو ابھی نندن والا حال ہم کریں گے، یا جو ہم یہ طالبان دہشت گرد جو پاکستان پہ حملہ کرنا چاہتے تھے، جس طرح کتے کی موت ان کو مارا ہے، اسی طرح کتے کی موت ماریں گے اگر پاکستان کی طرف میلی آنکھ اٹھا کے دیکھا. سیدھے ہو گئے ہیں، ہم تیار بیٹھے ہیں، اور یہ میسج آپ کو ہر طرف سے پہنچ گیا. یہی وجہ ہے کہ نریندر مودی حواس باختہ نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اب جو افغانستان سے کارروائی ڈالنا چاہتے تھے وہ کارروائی بھی ہم نے پیک کر کے لگا دی، آگے چل. اور خوف زدہ اتنے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ پاکستان کا میڈیا ہندوستان کے لوگ سنیں، اس قدر خائف ہیں. ہم نے آج بھی کسی ہندوستانی چینل کو اور ہندوستانی یوٹیوبر کو بین نہیں کیا. ہم تو اس کتے کو بھی سنتے ہیں. میں اس کو نام کتا کہوں تو مجھے یہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ کتا شرمندہ ہوگا. میجر گورو آریہ اس کا نام ہے. اس کو تو کتا کہوں کتا شرمندہ ہو جائے گا. وہ اس قدر گھٹیا شخص ہے. میری ایسے بڑی خواہش ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی پردے داری رکھوں. میں جانتا ہوں کہ یہ میجر صاحب ملٹری اکیڈمی میں کیا کرتے تھے، اور یہ کمرے میں کتنے لوگوں کے ساتھ پکڑے گئے تھے، اور ان کی پوزیشن کیا تھی. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ یہ میجر سے کرنل کیوں نہیں ہوئے، یہ افسروں کو کیا سروس دیا کرتے تھے. جب یہ میجر تھے تو یہ پکڑے گئے، تو جن افسر نے پکڑا پھر ان افسر نے ان سے خاص سروس لی، پھر یہ دوبارہ پکڑے گئے اپنے جوان کے ساتھ، اور اتنی گندی حالت میں پکڑے گئے. اب میں کتا تجھے نہیں کہتا میجر گورو آریہ، تو وہ گیدڑ اور نیولا ہے. تو اگر باز نہ آیا نا تو تیرے اندر گھس کے تجھے بتاؤں گا کہ تیری اوقات کیا ہے. اس سننے والوں کو یہ بتاؤں گا کہ تو ملٹری اکیڈمی میں کس صورتحال میں پکڑا گیا تھا. تو میجر تھا، تجھے ایک بریگیڈیئر نے پکڑا، تو نے اس بریگیڈیئر کو، تجھے یہ تیرے بارے میں یہ بھی بتاؤں گا کہ تو میجر سے کرنل کیوں نہیں ہوا. تجھے بڑا چڑھا ہوا ہے کہ جی وہ ایڈا تنو چاہ چڑھا نیولے کی اولاد. اگر اتنا تجھے چاہ چڑھا ہے نا تو ریزرو میں اپنا نام ڈلوا نا، آ جا پاکستان بارڈر پہ. بڑا شوق ہے تجھے. میں گارنٹی کرتا ہوں تجھے کہ لائن آف کنٹرول سے میں تجھے پرمیشن لے دوں گا کہ اینو آن دو پاکستان. تجھے بڑا چاہ ہے ہندوستان کے لیے، تجھے بڑا چاہ ہے پاکستانی فوج پہ بات کرنے کا، کر. وہ تجھ جیسے لوگ جن کی اپنی اوقات، میں بھرم رکھ رہا ہوں تیرا، کیونکہ میں تیری طرح گھٹیا نہیں ہوں. اب میں تجھے کتا کہوں تو کتے کو شرمندگی ہوتا ہے کہ مجھے کس کے ساتھ ملا رہے ہیں. تو بس اپنی زبان کو اتنا حد میں رکھ کہ اگلے کا احترام ہو، نہیں تو تجھے ابھی نندن کا وہ کپ آج بھی یاد ہوگا. اور وہ ابھی نندن کا کپ سب بتا کھول کے رکھ دوں گا تیرے سارے راز میں. میں چاہتا ہوں کہ تیری عزت بنی رہے. 1.5 فٹیے. اب آتے ادھر اگلی طرف، اور وہ کیا ہے کہ پاکستان بھرپور انداز سے تیار ہے. پاکستان ایئر فورس ہر طرح کے اٹیک کو سٹرائک ڈاؤن کرنے کی کیپیسٹی بھی رکھتی ہے، کیپیبلٹی بھی رکھتی ہے، اور ہم بھرپور تیار ہیں. پاکستان کی بحریہ بھرپور تیار ہے، پاکستان کی آرمی بھرپور تیار ہے. اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ کلیئر آرڈرز ہیں کہ ہم اس دفعہ ٹارگٹ کو لاک نہیں کریں گے، ٹارگٹ کو ڈسٹرائے کریں گے. ٹارگٹ وڈ بی ڈسٹرائڈ. پر یہ جنگ ہم نہیں،
یہ جنگ تم نے شروع کی ہے نریندر مودی, شوق پورا کرو, وی آر ریڈی. وہ ایسی تو جنگ نو جگت بناتی ہے, سارے لوگ باہروں آ رہے ہیں, وہ جڑے باہروں آ رہے ہیں کو پوچھو تسی کیوں آئے, کہتے جنگ دیکھنا آیا, کہ اجے جنگ لگی نہیں, وہ کہتے ہیں فرنٹ سیٹ تے بیٹھ کے دیکھنی ہے, سیٹ نہ ملی جائے. ہمارے لیے مطلب ہم پھر بھی نہیں چاہتے, وی آر رسپانسیبل نیشن. میں پھر کتا نہیں کہنا چاہتا اس میجر کو, پر ہم ایسے نہیں ہیں, ہم وی آر ویری رسپانسیبل نیشن, ہم رسپانسیبل جواب دیتے ہیں, ہم کبھی جلد بازی نہیں کرتے. تو اللہ کرے یہ معاملات کسی سمت لگیں, کیونکہ مودی صاحب کے پاس کوئی رستہ رہا نہیں. بڑی ہمدردی ہے, مطلب میرا دل کرتا ہے میں مودی نے تینوں کی کہو, مطلب بیچارہ کس نہج پہ پھنس گیا یار. ترس آ رہا ہے مجھے نریندر مودی پہ, ترس آ رہا ہے مجھے ہندوستان کی حکومت پہ, ترس آ رہا ہے مجھے امت شاہ پہ, ترس آ رہا ہے مجھے ہندوستان کی آرمی پہ. کیا کریں؟ وہ عجیب سا ڈھول اپنے گلے ڈالا, نہ پیٹا جا رہا ہے نہ نکالا جا رہا ہے, شوق سے بجاؤ. اور اب حالات یہ ہیں کہ کل رات سے نریندر مودی صاحب وہ پیمپر لگائے, وہ کیا ڈائپر لگائے پھر رہے ہیں, واش روم جانے کا حوصلہ نہیں ہو پا رہا, کیونکہ امریکہ کی جانب سے جواب آ گیا. اور دوسری جانب سے پاکستان کو کہاں کہاں سے کیا کیا رسپانس ملا, یہ سب بھی ہندوستان تک پہنچ چکا ہے. تو اب ذرا لیٹس سی کیا ہوگا. اب پاکستان کے اندرونی سیاست کو آج جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے. جب یہ ویڈیو آپ سن رہے ہوں گے, جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو ابھی یہ شروع ہوا ہے. تمام چاروں وزرائے اعلیٰ اس وقت موجود ہیں, اور ایک تصویر جو میں نے دیکھی آنے سے پہلے وہ بڑی اچھی تھی. سرفراز بگٹی صاحب, مریم نواز صاحبہ, علی بن گنڈا پور صاحب, مراد علی شاہ صاحب, سارے موجود تھے. تو اب فیصلہ نہروں کو لے کے, کیونکہ سندھ کی عوام ابھی بھی سراپا احتجاج ہے, سندھ کے وکلا, سندھ کی عوام وہ سڑکوں پر ہے, احتجاج پر ہے, اور وہ سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی. اب کونسل آف کامن انٹرسٹ میں فیصلے کیا ہوں گے, اور آف کورس وہی ہوں گے جو سندھ کی عوام کی امیدیں ہیں اور جو ان کی خواہشات ہیں. سندھ کی عوام کی خواہشات کا احترام کیا جائے گا اور یہ حکومت کرے گی, اور تبھی اس ملک میں جو ایک سٹریس سی سچویشن بنی ہوئی ہے سڑکوں پہ وہ ختم بھی ہو سکے گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا.